میرے معزز ناظرین، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے دل میں قرآن کی عظمت اور احترام میں اضافہ ہوگا۔ آج کے اس واقعہ میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ کون کون سے کافروں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سننے کے لیے دیوانہ وار پھرتے تھے۔ در حقیقت یہ سردار اسلام کے سخت ترین دشمن اور مخالفین میں صف اول پر تھے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سردار قرآن مجید سننے کے لیے کس طرح بے چین و مضطرب رہتے تھے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے ایمان کو تقویت ملے گی اور آپ کے دل میں قرآن کی عظمت اور احترام میں اضافہ ہوگا، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو یہ آپ کی چھپ چھپ کر قرأت سنتا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان مسلمان ہونے سے قبل اور اخنس بن شریک بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے، ایک دوسرے کو خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ چھپ کر آپ سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹ آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا، تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگیں اور ہم آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں ہی قرآن سن لوں۔ غرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدہ کے خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن سننا اور وہ بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی نیندیں بھی ختم ہو چکی تھی، اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے آپ کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن سنا۔ پھر واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز نہیں جائیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو ثعلبہ، خدا کی قسم، میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی سمجھ نہیں سکا۔ تو اخنس نے کہا، ابو سفیان، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی، ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم کو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور کہنے لگے، ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریک یہ سن کر چلا گیا۔ افسوس کہ حق کو حق کر سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چدراہٹ کے تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
بے شک قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک مزہ ہے، کاش اس وقت کی تلاوت کے نور کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کہ کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور آج ہماری بدقسمتی کہ اس قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئی ہوگی، چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔